تراویح اور حافظ قرآن۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ اکثر و بیشتر مساجد میں 27ویں رمضان کو تراویح یعنی ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح تو پورے رمضان بھر آپ کو پڑھنا ہے، لیکن ختم قرآن پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک حفاظ کرام جو رمضان میں سنایا کرتے ہیں محراب میں، وہ 27ویں رمضان کو اکثر جگہ پر ختم ہوا کرتی ہے۔ کہیں پر 10 دن میں، کہیں پر 20 دن میں بھی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر جگہ 27ویں دن ختم ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن آپ کو محراب میں سناتا ہے 27 دن، اس کی محنت اور مشقت کس قدر ہوتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ایک حافظ کے تعلق سے کیا ہونی چاہیے، اسی ٹاپک کو لے کر آج میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ حضرات محترم، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تراویح کی نماز مکمل ہونے کے بعد کمیٹی کے جانب سے، احباب کے جانب سے کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ حافظ صاحب قبلہ کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ بہت قلیل، بہت ہلکا ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شہر کی بڑی مسجد ہے جہاں آبادی زیادہ ہے تو وہاں تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، مطلب جہاں لوگ پیسے والے تو ہوتے ہیں لیکن جہاں ماحول نہیں ہوتا ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، وہاں پر حافظ صاحب قبلہ کو نذرانے کے طور پر اتنا کم رقم دیا جاتا ہے جو ناقابل بیان ہوتا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا تلاوت قرآن افضل ہے؟ بلا شبہ دونوں ہی نبی کی نعت ہے، لیکن جو نص ہے، جو قرآن ہے، وہ بلا شبہ ہر اعتبار سے افضل ہے۔ نعت مصطفیٰ جو اردو میں پڑھی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہے، حدیث سے بھی افضل ہے، تمام کتابوں سے افضل ہے قرآن۔ تو ایک قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہمیں قرآن سناتا ہے، اور ایک نعت پڑھنے والا اسٹیج کے اوپر نعت مصطفیٰ سناتا ہے، ہم اس کو کس قدر نوازتے ہیں۔ آپ جلسوں کا حال دیکھیے، شاعر حضرات جو ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں ہم جی کھول کر اس کو اتنا دیتے ہیں، کسی کو 30، کسی کو 40، پر اوپر سے بخشش کے طور پر بھی اتنے پیسے لٹا دیتے ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن، اس کی محنت کا آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کبھی آ کر مسجد کے روم میں دیکھیں جہاں ایک حافظ رہتا ہے، اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھیں، 2400 گھنٹہ صبح سے لے کر شام تک وہ قرآن پاک کو رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، تب جا کر ایک پارہ محراب میں کھڑا ہو کر سناتا ہے۔ آپ کو اس کی محنت اور مشقت کا اندازہ ہے؟ الحمدللہ میں خود ایک حافظ قرآن ہوں۔ ایک رمضان کا مہینہ، تراویح کے ایام ایک حافظ پر کس قدر مشقت سے گزرتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرح ذمہ داری ایک حافظ قرآن کے سر پر ہوتا ہے، اتنا ٹینشن، اتنا پریشر میں بیچارہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک پارہ سنایا جائے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی تراویح کی نماز کو مکمل کرائی جائے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ 27 دن ایک حافظ قرآن اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی محنت کا بدلہ اس کو دے پاتے ہیں؟ بلا شبہ محنت کا بدلہ تو پروردگار عالم ہی دے گا، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ میں اس پر نہیں جاتا کہ تراویح کا نذرانے کا مسئلہ کیا ہے، میں اس پر آتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ حافظ صاحب قبلہ کے لیے تحفے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کے طور پر، نذرانے کے طور پر کچھ اضافہ اس میں کرنا چاہیے، اتنا ہو کہ کم از کم وہ بیچارہ خوشی خوشی ہمارے پاس سے رخصت ہو کر اپنے گھر کو واپس جا سکے۔ ہم تو یوں تو دیکھیے پیسہ لٹانے کو ڈھیر سارے پیسے مارکیٹنگ کے نام پر، جلسوں کے نام پر کہاں کہاں لٹا کے خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لیکن ایک حافظ قرآن جو سال بھر قرآن یاد کرتا ہے، پورا رمضان روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے تراویح سناتا ہے، اس کی محنت کا ہمیں قدر کرنا چاہیے، کیونکہ کہا گیا العطایا علی قدر البلایا، جس قدر محنت و مشقت ہوتی ہے اسی قدر اس کا انعام بھی تو ملنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر۔ ہم جب ایک گاؤں میں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسہ کرتے ہیں تو کوئی بڑا خطیب یا بڑا شاعر کو بلانا ہوتا ہے، ہم 50 ہزار روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب تراویح کے نذرانے کی باری آتی ہے ہم آئیں کائیں کرتے ہیں کہ 20,000 بہت ہو گیا، 22,000 بہت ہو گیا، حافظ صاحب کیا کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ایک حافظ بیچارہ کلیجہ چیر کر کے 27 دن محنت و مشقت کر کے آپ کو تراویح سناتا ہے، تو اس کی محنت کا کچھ تو لحاظ کیجئے۔ اس لیے گزارش کروں گا، بلکہ میری تو خواہش ہے کہ ہر مسجد میں حافظ کا نذرانہ کم سے کم 50,000 ہونا چاہیے، یہ اس کی محنت کا صلہ اللہ کی طرف سے اس کو ملنا چاہیے۔
اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں رمضان میں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے لیے 2 جوڑا 4 جوڑا خرید رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہو، اپنی بیوی کے لیے خرید رہے ہو، تو حافظ صاحب کی بھی تو فیملی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو بال بچے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جہاں اپنے لیے خرید رہے ہو، کم سے کم اپنے امام کے لیے، اپنے مؤذن کے لیے، اپنے حافظ کے لیے 1 جوڑا ان کے لیے بھی خرید لو، ان کے بال بچوں کے لیے بھی کچھ خرید لو۔ اگر آپ چپل جوتا خریدنے جاتے ہو تو اپنے لیے خرید رہے ہو، اپنے امام، اپنے حافظ، اپنے مؤذن کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے بھی خرید لو۔ یقین جانو جب آپ یہ تحفہ ان کو پیش کریں گے نا، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ یوں تو ہم دیکھیں گے کہ جو قوم کا امام ہوتا ہے، جو سارا سال ہماری امامت کرتا ہے، ہماری مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، کتنے کم پیسے میں بیچارے نوکری کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیسے ان کا بھی چلے گا، بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ایسے موقع پر بڑھ جاتی ہے کہ ہم رمضان کے شاپنگ میں اپنے امام، اپنے مؤذن اور اپنے حفاظ کو ضرور یاد رکھا کریں، ان کے بال بچوں کو، ان کی اہلیہ کے لیے بھی کچھ اگر انتظام ہو سکے ضرور کریں، کیونکہ یہ ہمارے قوم کے امام ہیں۔ آج ہمارے مسجد کے دنیا میں بھی امام ہیں، کل آخرت میں مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی وہی ہمارے امام ہوں گے، وہ آگے آگے ہوں گے، ہم پیچھے پیچھے ہوں گے۔ جی ہاں میرے عزیز، میں پھر سے گزارش کروں گا کہ اپنے قوم کے اماموں کو فراموش نہ کریں، حفاظ کو فراموش نہ کریں، نذرانہ بڑھ چڑھ کر دیں، جی کھول کر دیں، اتنا دیں کہ وہ خوش ہو کر ہمارے پاس سے رخصت ہو سکیں، انہیں لگے کہ ہاں مجھے اللہ کی بارگاہ سے قرآن پاک کو سنانے کا بہترین صلہ ملا ہے کہ میں نے اللہ کے کلام کو سنایا ہے، جو دنیا میں سب سے بہترین کلام ہوتا ہے۔ بس یہی پیغام لے کر میں آپ کے روبرو آج حاضر آیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوسرے بھائیوں تک ضرور اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر ایک کو میرا یہ پیغام پہنچے اور اس پر وہ لوگ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس پر غور و فکر بھی کریں۔ اللہ پاک سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔